بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ الصمد کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت سارے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکات کیا ہیں، اس وظیفے کے اثرات کیا ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ اللہ الصمد دنیا کا سب سے زیادہ طاقت والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی نور آ جاتا ہے اور آپ کی سوچ میں بھی نور آ جاتا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں ایک طاقت ایسی آ جاتی ہے کہ لوگ آپ سے آنکھ ملاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ایسے کرشمے ہونے لگ پڑتے ہیں کسی انسان کی شخصیت میں کہ ان کی مثال ہی اپنی ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے جس پہ بیتی ہوتی ہے وہی اس کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب سے مشہور اسکالر اور روحانی علم کے سب سے زیادہ ماشاءاللہ مشہور جو محترم بابا جی عرفان الحق صاحب ہیں، جہلم ڈیرہ ہے ان کا، اور آج تک 30 سال سے زیادہ انہوں نے 25 لاکھ سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، ان کا جو روحانی علاج کیا ہے، اور لا علاج بیماریوں ماشاءاللہ انہی کے پاس ہی لوگ آ کے صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے بابا جی عرفان الحق صاحب پہ۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے بھی یہی وظیفہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت عزت، شہرت اور یہ روحانیت عطا فرمائی۔ تو ناظرین، بابا جی عرفان الحق صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ الصمد کا وظیفہ جو ہے وہ جب انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور ان کے ساتھ جو بھوک کے اثرات ہیں یا جو اس وظیفے کے اثرات ہیں وہ کیسے ان کے اوپر مرتب ہوئے۔ تو آئیں بابا جی عرفان الحق صاحب سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ وظیفہ کیا تو آپ کو کیسا یہ محسوس ہوا۔ تو آئیں جی بابا جی عرفان الحق صاحب سے پوچھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ذکر آپ اللہ کا شروع کر دیں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے وقت مہلت موجود ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور سمدیت میں بھوک کم ہو جانا، نیند کم ہو جانا، کھانا پینا کم ہو جانا، ملنا جلنا کم ہو جانا، یہ لازمی ہے۔ کیوں؟ سمدیت اللہ کی صفت ہے۔ جب آپ اللہ کی اس صفت سے اس کو پکارتے ہیں تو یہ کیفیت آپ پہ وارد ہوتی ہے۔ یہیں سے پھر روحانی سفر بھی شروع ہوتا ہے۔ جتنے ذکر اللہ کے ہیں اس معاملے میں کہ بھوک اور نیند اور کھانا پینا، بولنا، گپے مارنا، یہ سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ الصمد سے ہی ہوتا ہے۔ دو ذکر ایسے ہیں جن سے یہ اثرات آتے ہیں۔ ایک اللہ ہو کا ذکر ہے، اس میں زیادہ ہے کیونکہ اس میں ویرانی ہے۔ ہو کہتے ہیں ویرانے کو، جہاں کوئی زندگی نہ ہو، کوئی دنیاوی چیز نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، اس میں بھی۔ اور سمدیت میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی کوئی حاجات نہیں رہتی۔ تو یہ تو جاری رہنا چاہیے اگر کسی کو لگاؤ ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کا ذکر کیا ہے اور اسی کی مین تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کی ساری صفات اعلیٰ ہیں، یہ بھی ایک اعلیٰ صفت ہے، اور قرآن میں یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ بہت سے نام بہت سی بار آئے ہیں، مگر اللہ الصمد صرف پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے، اور وہ بھی سورہ اخلاص میں ہے، جو کہ اخلاص اس سورہ کا نام اس لیے ہے کہ خالص توحید کی سورہ ہے، اس میں اور کوئی مضمون نہیں ہے۔ تو سمدیت کے اثرات تو ہوتے ہیں جس میں طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بھوک نہیں برداشت ہوتی، سوئے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ذکر کر لے، یہ لازمی اس کے اثرات آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن دنوں میں زیادہ کرتا تھا تو میرا خیال ہے ایک چپا بھی روٹی روز کی نہیں کھائی کبھی، مطلب اس پوزیشن پہ میں پہنچ گیا تھا۔ اینکیں میں لگا کے رکھتا تھا ڈارک شیشوں کی کہ میری نظر سے کسی کو اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ سونے کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے، کچھ سال زندگی کے ایسے گزرے ہیں۔ اللہ الصمد تو یہ کمال کی ذکر ہے، کمال کا ذکر ہے۔
मगर थोड़ी सी आप में हिम्मत और हौसला चाहिए इसको जी करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने सुना मोहतरम बाबा जी इरफान हक साहब ने क्या फरमाया कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप दुनिया में थोड़े से अलग थलग होते जाएंगे, अल्लाह की ज़ाहिर है कि ज़ात में खो जाएंगे आप, और फिर थोड़ा सा मतलब ये भूख प्यास का होगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसकी 11 तस्बीहात कर लीजिए। तो इसका वजीफ़ा करने का तरीका सुन लीजिए कि जुमेरात की रात जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके, तो उसी मसल्ले पे बैठे बैठे आपने पहले अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद 11 बार नहीं तो आप 3 बार तो कम अज़ कम ज़रूर पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह अल इखलास शुरू करनी है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुस समद, यानी अल्लाहुस समद जो आयत नंबर 2 है, इसकी तकरार आपने करनी है 100 बार। 100 बार अल्लाहुस समद पढ़ने के बाद उसके बाद आपने फिर पढ़ना है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपकी एक तस्बीह हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 1, 3, 5, 7, 9 या 11 तस्बीहात कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर इसके असरात वही होना शुरू हो जाएंगे जैसे मोहतरम बाबा जी इरफान हक साहब ने इरशाद फरमाया कि उससे क्या होगा कि असरात बढ़ जाएंगे, फिर आपको ज़रा ज़्यादा अलहदगी, अकेलापन और फिर ज़्यादा भूख वग़ैरह होना शुरू हो जाएगा। 11 तस्बीहात तक आपकी हालत बिल्कुल ठीक रहती है, कोई इसके असरात नहीं होते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 तस्बीहात कर लीजिए अल्लाहुस समद के वजीफ़े की। तो उसके बाद आपने करना क्या है, ये सिर्फ़ हर जुमेरात को ही करना है, सिर्फ़ जुमेरात को, थर्सडे को। ये वो दिन होता है कि इस दिन में कुछ ख़ास मामलात होते हैं। नंबर 1 तो जो मगरिब का वक्त बताया जा रहा है वो ख़ास होता है। मगरिब का वक्त, उस पर आपको नहीं मालूम कि किन चीज़ों का नज़ूल हो रहा होता है, तो इसी वक्त ही ये वजीफ़े के असरात ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप समझें कि आप ज़रा कुछ थोड़े से अकेले होना शुरू हो गए हैं, तो 11 से भी कम करके आप 9 तस्बीह कर सकते हैं या 7 तस्बीहात कर लीजिए। मैं इसकी तस्बीहात ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे इसके कोई असरात उस किस्म के नहीं है। लेकिन बाकी जो आपकी ज़िंदगी में इसकी बरक़ात और रहमतें होती हैं, क्योंकि इसके बाद फिर इंसान माशाअल्लाह शोहरत भी पा जाता है, और सोच में भी बहुत तब्दीली आ जाती है, इंसान बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, झगड़ों से दूर रहता है। ऊंचा बोलना, गुस्सा, झगड़े करना और तकब्बुर करना, और उसके बाद बहुत सारे मामलात में इंसान ख़ुद ब खुद बचना शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होना शुरू हो जाता है, और इंसान में ऐसी तब्दीली आना शुरू हो जाती है कि जो कि उसको रूहानियत की तरफ लेके जाती है, और उसका किरदार भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और फिर वो थोड़ा सा मतलब आखिरत के मतलब ज़्यादा सोचता है, अल्लाह के ज़्यादा मतलब सोचता है, बाकी दुनिया में उसका मामला थोड़ा जो है वो हटता जाता है। तो आपने ये माशाल्लाह ये सुना मोहतरम बाबा जी इरफान हक साहब से, तो आप कीजिए, लेकिन कोशिश करें 5, 7, मैक्सिमम 11 से ऊपर नहीं जाना आपने। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इसका जवाब दें। बाबा जी मोहतरम बाबा जी इरफान हक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा जी ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।